اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول واپس لینے کا نوٹیفیکیشن چیلنج۔ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو جماعت اسلامی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس محمد اعظم خان نے جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران جماعت اسلامی اسلام آباد کے امیر نصر اللہ رندھاوا اپنے وکیل چودھری شعیب احمد کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اس سے قبل لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس کو بھی عدالت میں چیلنج کیا جا چکا ہے۔ برف سے سپر پاورز کو جکڑ لیا، امریکہ، روس اور چین میں تاریخ ساز برف باری۔ لاہور دنیا کے طاقتور ترین ممالک امریکہ، روس اور چین شدید برف باری کے لپیٹ میں آ گئے، جہاں یخ بستہ طوفانوں نے معاملات زندگی درہم برہم کر دیے ہیں۔ شدید سردی، برفانی ہوائیں اور مسلسل برف باری کے باعث ٹریفک نظام معطل، کاروباری سرگرمیاں متاثر اور شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ امریکی ریاست مشیگن میں شدید برف باری نے تباہی مچا دی، جہاں ہائی وے پر 100 سے زائد گاڑیاں اور ٹرک آپس میں ٹکرا گئے۔ سی پیک 2 کو حقیقت اور کامیابی میں بدلنے کا منتظر ہوں، شہباز شریف۔ سی پیک 2 کو حقیقت اور کامیابی میں بدلنے کا منتظر ہوں، چین کے سفیر جیانگ زائی ڈونگ نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ہدف دو طرفہ زرعی تجارت کو 1 ارب امریکی ڈالر تک لے جانا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اسلام آباد میں منعقدہ پاک چائنا زرعی سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ وہ سی پیک 2 کو حقیقت اور کامیابی میں بدلنے کے منتظر ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو اسلام آباد میں پاک چین ایگری انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین سے جدید زراعت کے تربیت حاصل کرنے والے 1000 زرعی گریجویٹ زرعی معیشت کو تقدیر بدل سکتے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومت سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے عام معافی کا اعلان کرے۔ علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ایوان میں اعلان کر دیا۔ چیئرمین سینٹ نے سینیٹر راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ رولنگ بی کے راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں 22 ارکان کی حمایت حاصل۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن قائم مقام سیکریٹری سینٹ کے دستخط سے جاری کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی علامہ راجہ ناصر عباس اور ارکان سینٹ کو بھی بھجوا دی گئی۔ راجہ ناصر عباس نے اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے کے بعد سینٹ میں دوران خطاب کہا کہ ہر اچھے کام میں حکومت کا ساتھ دیں گے۔